بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے، روایت کے اندر آتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ یہ روایت اتنی جامع اور معنی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ انسان اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر اس کو ہم لیں عزت کے معاملے پر، انسان اپنے لیے جس عزت کا طلبگار ہے وہی عزت مقام وہ دوسرے کو دے۔ اسی طرح جس کام کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار سمجھتا ہے یا کرنے کی جرت، بہادری اور ہمت رکھتا ہے تو دوسرے کو بھی اسی انداز سے کام کی ذمہ داری دے۔ یاد رکھیں، آج انسان، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے دھوکہ نہ ملے، کسی اور کو بھی دھوکہ نہ دے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، وہ کسی اور کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہ کرے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ملے تو پھر وہ کسی اور کو بھی نقصان نہ دے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر ظلم و ستم نہ کیا جائے، حد سے بڑھ کر محنت اور مشقت کا برڈن مجھ پر نہ ڈالا جائے، تو پھر وہ کسی اور کو بھی اتنی محنت اور مشقت کے کام میں نہ لگائے کہ جو اس کے بس میں نہ ہو۔ اسی طرح آج اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں تو ایک بے بس انسان پر یا ایک کمزور انسان پر یا اپنے ماتحت انسان پر انسان ظلم کی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح کہ اس کے ساتھ زیادتی، اس کے ساتھ ظلم، اس کے ساتھ فراڈ، اس کے ساتھ مختلف انداز سے بے عزتی والا معاملہ رکھتا ہے کہ جو وہ کسی طاقتور کے لیے پسند نہیں کرتا، اپنے سے بڑے کے لیے وہ پسند نہیں کرتا، یا اتنی ہمت اور جسارت نہیں کرتا۔ جیسا کہا جاتا ہے، اگر کوئی غریب ہو، مظلوم ہو، کمزور ہو، ماتحت ہو تو انسان اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں ڈرتا بلکہ 100 بار ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اگر کوئی طاقتور ہو تو اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے وہ 100 بار سوچتا ہے۔ یعنی بلڈ پریشر صرف غریب پر ہی بڑھتا ہے، امیر کے لیے، طاقتور کے لیے وہ رک جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حکایت ملتی ہے جو اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، وہ ایک حبشی شکل تھے، یعنی کالی رنگت والے تھے۔ اس دور میں جو کالے لوگ تھے ان کو غلام بنایا گیا، تو ایک آدمی کا ایک غلام بھاگ گیا، اس نے دیکھا تو اس کے ساتھ ملتی جلتی شکل تھی، اس نے پکڑا اور کھدائی پر لگا دیا، مٹی کے کام پر لگا دیا۔ آپ خاموشی کے ساتھ اس کام میں لگ گئے، یہاں تک کہ آپ نے بہت دیر تک وہ کام کرتے رہے۔ اسی طرح وہ غلام واپس آ گیا۔ جب غلام نے دیکھا تو وہ حضرت لقمان کو جانتا تھا، وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس نے معافی مانگی۔ تو مالک کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو مالک کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا، تو آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ حضرت لقمان فرمانے لگے کہ اس سے مجھے ایک سبق ملا ہے کہ اپنے ماتحت کو اس انداز سے سختی کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ، گرمی ہو، سختی ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اتنی زیادہ اس کے ساتھ کام میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جو اس کی ہمت سے زیادہ ہو، جو اس کی برداشت سے زیادہ ہو۔ میں آج یہ کام کرتا رہا ہوں، مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ میں جو غلام سے کام لیتا ہوں یا اپنے ماتحتوں سے کام لیتا ہوں وہ بھی اسی طرح مشقت کے ساتھ، اسی پریشانی کے ساتھ، اسی تکلیف کے ساتھ اس کام کو کرتے تو ہیں، مگر ان کے لیے وہ کام ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ کام بڑی محنت اور مشقت والا ہوتا ہے۔ مجھے اس سے سبق ملا کہ یہ کتنی مشقت ہے، اور اس لیے ان کو سہولت بھی دینی چاہیے، اور ان کو اس کام کے اندر آسانی کے لیے، ان کو تن سہولت کے لیے، مشکل اور پریشانی سے بچانے کے لیے درمیان میں کچھ ایسا وقت بھی دینا چاہیے کہ جس کے اندر وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں اور اس کام سے تھوڑی سی دیر کے لیے رک جائیں تاکہ کچھ دیر کے بعد دوبارہ اچھے انداز سے کام کر سکیں۔ تو یہ حضرت لقمان نے جس انداز سے اس بات کو کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اگر ہم اسی پر عمل کر لیں تو ہر ایک انسان کے ساتھ انصاف ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی،
اور ہم اسی طرح کسی پر ظلم کرنے سے بھی بچ